السلام علیکم۔ یہ 2 سالہ کامن منیمم پروگرام آپ کے سامنے جو میں رکھنے جا رہا ہوں، ہم نے ضلع کے تقریباً تمام بڑی جماعتوں اور بڑے طبقوں کو یہ پروگرام پہنچایا ہے اور اکثریت نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس موقع نہیں ہے کہ ہم زیادہ لوگوں سے اس پر تائیدی بیان لے سکیں، لیکن میرے پڑھنے کے بعد جو نکات ہیں اس پر ہمارے 2 حضرات اس پر تائیدی کلمات آپ کے سامنے کہیں گے۔ میں یہ جو کامن منیمم پروگرام ہے وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ جو ہم نے محسوس کیا کہ ہم 2 سال میں کم سے کم ہمیں یہ ٹارگٹ حاصل کرنا چاہیے اور کس طرح سے حاصل کرنا چاہیے وہ بھی اس میں درج ہے۔ ضلعی اجتماع تھانہ کے موقع پر طے کردہ ضلع کے منتخب معاشرتی مسائل پر ضلع کے علماء کرام، وکلاء اور سماجی کارکنان کے باہمی ربط و تعاون سے اصلاح معاشرہ کا 2 سالہ پروگرام چلایا جائے گا۔ کام کے اہم میدان اور موضوعات یہ ہیں: نمبر 1، مسلم معاشرہ میں توحید، رسالت، آخرت کے تصور کو راسخ و مضبوط کرنے، عبادات خصوصاً نماز کی ادائیگی و تلاوت قرآن کے ذوق کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف سرگرمیاں انجام دی جائیں گی۔ نمبر 2، مسلم نوجوانوں میں وقت کے ضیاع خصوصاً راتوں میں بے مقصد وقت گزاری، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال، تمباکو اور گٹکا نوشی جیسے امراض کے خاتمہ کے لیے کوشش کی جائے گی۔ نمبر 3، شادی بیاہ میں بیجا رسم و رواج، جہیز اور فضول خرچی، نیز آئلی قوانین سے متعلق صحیح نقطہ نظر کو عام کیا جائے گا۔ نمبر 4، ازدواجی تنازعات اور جھگڑوں کی وجوہات اور سدباب سے متعلق بیداری لائی جائے گی۔ نمبر 5، والدین اور اولاد کے حقوق اور ذمہ داریوں سے متعلق دینی تعلیمات اور اسلامی آداب کو عام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نمبر 6، معیار تعلیم کی بلندی کے لیے طلباء اور طالبات، نیز اساتذہ اور انتظامیہ کے لیے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ نمبر 7، مسلم طالبات اور نوجوان لڑکیوں میں محرم اور غیر محرم کے رشتوں کے تئیں پائی جانے والی غلط فہمیوں اور خرابیوں کے ازالہ کی کوشش کی جائے گی۔ اس ضمن میں انہیں واضح اسلامی تعلیمات سے واقف کرایا جائے گا۔ نمبر 8، ویلنٹائن ڈے، فرینڈ شپ، نئے سال کی تقریبات جیسی خرافات، نیز لباس اور بالوں کی تراش میں غیروں کی شباہت اور مغربی تہذیب کے اثرات کے خلاف مسلم طلباء و طالبات میں بیداری لائی جائے گی۔ نمبر 9، معاشرہ میں ہمدردی و غمگساری، خیرخواہی اور ایثار کے جذبات کو پروان چڑھانے اور معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ نمبر 10، مسلکی اختلافات کو گروہ بندی اور امت میں انتشار کا سبب بننے سے روکنے کے لیے اسلام میں اتحاد کی بنیادوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ طریقہ کار اور سرگرمیاں: درج بالا نکات کے کام کے لیے ضلع میں ملت کی نمائندہ شخصیات کو لے کر درج ذیل سرگرمیاں انجام دی جائیں گی۔ نمبر 1، منتخب تواریخ کو اہم مساجد میں خطبات جمعہ۔ نمبر 2، قاری النکاح و قاضی صاحبان کے ذریعے خطبات نکاح میں ان نکات کی شمولیت۔ نمبر 3، ضلع کی منتخب مختلف بستیوں میں خواتین کے لیے خطاب عام۔ نمبر 4، اخبارات میں مضامین یا کتب سے منتخب مؤثر موادات کی اشاعت۔ نمبر 5، سال میں 1 درج بالا موضوعات پر تشہیر کے لیے ایک ساتھ مشترکہ بڑا پروگرام۔ نمبر 6، سال میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے آئلی احکامات کا ایک تفہیمی پروگرام۔ یہ وہ 2 سالہ پروگرام ہیں جن میں ہم کم سے کم کوشش کریں گے کہ ان نکات پر ہم ملت کو بیدار کریں اور ملت کو اپنے ساتھ لائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا رئیس ندوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تائیدی بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین،
اور عزت ماؤں اور بہنوں، آج کے اس اجتماع میں ابھی مولانا اوصاف فلاحی صاحب نے جن باتوں کا تذکرہ کیا اصلاح معاشرہ کے لیے، ہم ان تمام باتوں سے متفق ہیں، اور ہم ہی کیا، ہر صاحب ایمان بلکہ ہر وہ آدمی جس کے دل کے اندر انسانیت ہے وہ بھی محسوس کرے گا کہ آج ہمارا معاشرہ کس طرح تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور اس کے اثرات، اس کے نتائج کس بری طریقے سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ در حقیقت ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ یہ سوچ کر آدمی کوڑنے لگتا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ نسلیں، یہ نوجوان جو کسی سماج اور معاشرے کا مستقبل ہیں، ان کے حالات کو دیکھ کر، ان کی شکل و شباہت کو دیکھ کر اور ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کی تباہی و بربادی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا تاریک اور خطرناک ہوگا۔ لہٰذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو باتیں اور جن باتوں کے لیے یہ آج کا اجلاس طلب کیا گیا تھا، جماعت اسلامی نے ایک بہت اہم پہل کی ہے، اور ایک اہم ضرورت جو اگر کہا جائے یہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ بار بار یہ باتیں ہمارے دانشوروں نے کہی ہے، یہ سب کی ضرورت ہے، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے کہ آج معاشرہ اور ہمارا سماج بگڑتا اور بکھرتا چلا جا رہا ہے، خاندانی نظام درہم و برہم ہو رہا ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دیکھ رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں۔ لہذا اس جو سرگرمیاں انجام دی جائیں گی یہ 2 سال یا تو ہماری پوری زندگی کا مقصد بنا کر کہ ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اس کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ہماری جہاں ضرورت پڑے گی جماعت ہمیں آواز دے گی، انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا صاحب سے گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا اوصاف فلاحی صاحب نے جو 10 نکاتی اصلاحی فارمولہ اور منصوبات، میں ان تمام سے متفق ہوں اور ان کی تائید کرتا ہوں کہ یہ کام واقعی ہمارے سماج، افراد اور خاندان کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ اس کی ہر پیراگراف جو انہوں نے بیان کیا، مثلاً آج میں اپنی اس تائید کو صبح کی تقریر سے جوڑ دیتا ہوں کہ میں نے صبح کہا تھا کہ اس وقت یہ تو راستے ہیں جو بتائے جا رہے ہیں کہ آپ کو ادھر چلنا ہے، ادھر چلنا ہے، ادھر جانا ہے۔ ہم گاڑی ہیں، راستہ بتایا جا رہا ہے، مگر گاڑی کے لیے پیٹرول ضروری ہے، اور گاڑی کا پیٹرول ہے 3 چیزیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ جب تک ہم ان تینوں چیزوں سے دیوانگی کی حد تک لگاؤ نہیں رکھیں گے، یہ ہماری گاڑی کا پیٹرول ہے، تو یہ اہم چیز ہے۔ تو یہ ہمیں دیوانگی پیدا کیسے کرنی ہے، سوال یہ ہے۔ وقت کی قلت اس لیے بات کا پورا چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو دیوانگی پیدا ہوگی عقیدہ توحید سے۔ جس دن آپ خدا کی ذات و صفات کے تعلق سے کم اتنی معلومات جتنی قرآن میں ہے اگر ہم وہ بھی جان لیں تو خدا کی قسم ہم خدا کے دیوانے بن جائیں گے۔ دوسرا معاملہ ہے عقیدہ رسالت۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات و صفات ہے، جو کم از کم جتنا قرآن میں ہے، اگر ہم اس کو صحیح طرح جان لیں تو یقیناً ہمیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دیوانگی کی حد تک محبت و پیار ہو جائے گا۔ اور تیسرا معاملہ ہے عقیدہ آخرت۔ آج اگر انسان برائیوں میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ سے آخرت کا تصور نکل چکا ہے۔ اگر انسان کے دل و دماغ میں آخرت کا تصور بیٹھ جائے تو یقیناً وہ کسی پر ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، کسی پر ظلم کرنے کی سوچے گا بھی نہیں۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے یہ ہمارے اندر دیوانگی پیدا کریں گی۔
اس لیے ضروری ہے کہ عقیدہ آخرت کو، عقیدہ رسالت کو اور عقیدہ توحید کو ہم اچھے سے سمجھیں اور اس کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ میں نے کہ اختلافی جو مسائل ہیں، انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں بجائے اختلافی مسائل کو، مسلکی اختلافات کو یاد رکھیں۔ میں اکثر یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب پہلے ہے، مسلک بعد میں ہے۔ اگر ہم مسلک کے معاملے میں الگ ہیں لیکن مذہب کے معاملے میں ہم ایک ہیں، جہاں بھی اصلاح معاشرہ کی بات آئے گی، جہاں بھی تحفظ شریعت کی بات آئے گی، ہم جو ہے کاندھے سے کاندھا ملا کر اصلاح معاشرہ کریں گے اور اپنے اسلام کا تحفظ کریں گے۔ یہ ہمارے جذبات ہونے چاہیے۔ تو گویا مسلک کے اختلافات کو گروہ بندی اور امت میں انتشار کا سبب بنانے کی بجائے اسلام میں اتحاد کی بنیاد ضروری ہے۔ اس سے اتحاد در حقیقت ہماری مذہب کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کو آج کے چند زد پرست علماء سمجھ نہیں پا رہے اور یہ لیڈر نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ اس پروگرام کو کامیابی کی آخری منزلوں تک پہنچائے، ایمان پہ چلائے، ایمان پہ ختم فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله غايتنا